السلام علیکم پاکستان. میں آج یہ ویڈیو بلاگ اس لیے میں کروں گا کراچی کے مخصوص ایشو پہ کروں گا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم کراچی پوائنٹ کا بات کریں کہ اس وقت جو ہے پرابیبلی کراچی کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ پروونشل اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن آف دا سو کالڈ ایم کیو ایم، کیونکہ الطاف حسین صاحب جو ہیں جو کہ ایم کیو ایم کے بانی ہیں اور قائد ہیں، انہوں نے یہ چیز پچھلے دنوں اپنے ایک انٹرویو میں رائٹرز میں کہہ دی ہے کہ جی میں ایکچوئل ایم کیو ایم کا لیڈر ہوں اور میں نے اس طرح کسی کو ہینڈ اوور نہیں کیا. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ایم کیو ایم اس وقت کراچی میں یا پاکستان میں دکھ رہی ہے، اس کے جو اپوزیشن میں لیڈر ہیں خواجہ اظہار، وہ دھاڑے مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے پروونشل اسمبلی میں، اور وہ نظر آ رہے تھے کہ چائنیز پروجیکٹ کے بارے میں دھاڑے مارتے ہوئے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ کہ ان کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی اس بات پہ، کیونکہ جو آفر پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو بڑی اچھی آفر کر رہی ہے کہ جی کراچی سے کچرا صاف کریں گے، سندھ سے کچرا صاف کریں گے، اور اگر چائنیز باقی سب کچھ وہی لے کے جا رہے ہیں اور یہ لوگ اس پہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پرٹیکولر پروجیکٹ پہ کیوں اتنا شور شرابہ ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے صاف کی صاف کہ ان لوگوں کی جو تعلقات ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے زین ملک صاحب سے ہیں. یہ وہی صاحب ہیں غالباً جنہوں نے مصطفیٰ کمال کو ہوسٹ کیا ہوا تھا دبئی کے اندر، اور یہ سارے کے سارے جانتے ہیں اس کے بارے میں. اور چونکہ وہ ایک سرٹن پاور پروجیکٹ لگانے کے انٹرسٹ میں تھے، اور جو بھی گاربیج فیول بیس ہونا تھا، اور یہ جو چائنیز پروجیکٹ ہے جو پیپلز پارٹی کے انور مجید صاحب ہیں ان کے سورس سے لگنے جانا ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں 350 سے تو 320 سے 350 کے قریب میگا واٹ کے یہ پروڈیوس کریں گے انرجی، اور یہ پورٹیبل پاور پلانٹس ہوں گے جو 40 سے 50 فٹ کنٹینرز میں ہوں گے، جو کہ ملک کے اور کم سے کم ہمارے صوبے کے انٹرسٹ میں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کا اعتراض اس بات سے ہے کہ یہ کچرا کیوں اٹھایا جائے گا، یا اس بات سے یہ پاور کیوں لگے گا، یا اس بات سے ہے کہ شاید اس کانٹریکٹر کو یہ پروجیکٹ نہیں ملنے جا رہا کہ جہاں پر ان کی کوئی سیٹنگ تھی. اچھا، سوال میں آپ لوگوں کو یہ چھوڑ دوں گا کہ یہ جو صاحب ہیں زین ملک، ان کی سیٹنگ پی ایس پی سے بھی ہے، ان سے بھی ہے. تو وہ جو ایک ریومر چل رہی ہے کہ ان کی آپس میں یعنی پی ایس پی اور اس کو جو کرنٹ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ہے اس کے درمیان کی جو سیٹنگ ہے وہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ اپنی انالیسز آپ باقی خود کریں. اچھا، دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے جو مجھ پہ بھی اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ جی میں کیوں اتنا شور کر رہا ہوں اس پہ، میں کیا کام کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا، میرے اندر کی ایک پیٹریوٹزم کہاں چلی گئی. دیکھیں میں بار بار کہتا آیا ہوں، کہتا رہوں گا کہ مجھے اپنی پیٹریوٹزم دکھانے کے لیے کسی کہتے ہیں نا لفنگے کے کہنے پہ پاکستان زندہ باد کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آباء و اجداد پاکستانی تھے، ہیں، اور ہم انشاءاللہ رہیں گے. اور ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو ایک پاؤں جو ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی پہ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جن کی بچے لندن میں رہتے ہیں یا خود وہ دبئی میں رہتے ہیں اور ہمیں آ کے جناب پاکستانیت کا لیکچر دیتے ہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، ماشاءاللہ سے اپنے ملک میں اپنے دیش میں خوش ہیں اور پراؤڈلی ہم پاکستانی. اچھا، اب دیکھیں بات یہ ہے سمجھنے کی کہ بھائی دیکھیں اعتراضات کس بات کے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو بیچارہ آج مجھے ایک ورکر ایم کیو ایم کو ملا، اس کی فیملی ملی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے صاحبزادے چھوٹ کے آئے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے دن رہے تو کیا ہوا ان کے ساتھ. خیر جو انہوں نے رودات سنائی کبھی کسی اور دن ذکر کریں گے، کیونکہ مگر یہ ضرور میں کہوں گا کہ میری آنکھ اچبار تھی اور پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی جو میں نے ان کی رودات سنی. تو میں نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ بھئی یہ جو ایم کیو ایم پاکستان میں موجود ہے کہ کیا انہوں نے آپ کو رابطہ کیا، کہ آپ کی کوئی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. کیونکہ سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ خود تو دیکھیں نا آپ ایک دن میں چھوٹ کے باہر آ گئے ہے نا. تو کیا انہوں نے ان کارکنان کے لیے کہ جو ایم کیو ایم کے لیے اریسٹ ہوئے، ان کے لیے آپ نے کیا کاوش کی، ان کے لیے کچھ کیا، انہوں نے کوئی سپورٹ کی. تو آپ کو بڑی سن کے حیرت ہوگی کہ وہی لوگ جو ایک رات میں بھی چھوٹ کے آ گئے وہ شاید نہیں انہوں نے رابطہ کیا ان کے ساتھ، اور وہ بیچارے جو ورکرز ہیں، ایک نہیں متعدد ورکرز ہیں جو پھنسے رہے. اچھا، دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے ان لوگوں سے کہ بھائی آپ تو گراؤنڈ پہ کب سے ہیں بھائی، ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے ہم فارس اتار بھائی کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے سینئر لیڈر ہیں. تو یار آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تھی اتنی سینئر لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے، اور آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا اور آپ کی ویو پوائنٹ کو کوئی نہیں سننے کو تیار تھا، تو یار آپ کیوں پارٹی کے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیوں کے ٹی سی اور رابطہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ تمام لوگ جو 2013 کے الیکشن میں اس وقت پارٹی کے اندر تھے، جس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے تھی اس کو ایک میجر سیٹ بیک 2013 کا، ٹھیک ہے ایک سرٹن ووٹ بینک کراچی کا این ڈی اے ایم کیو ایم کے لیے نکلا تھا، تو وہ یہ پالیسیاں تو آپ ہی کی چل رہی تھی نا یار، آپ تو کرتے وہی تھے جو آپ کو کرنا تھا، کسی کے کہنے پہ تھوڑی کرتے تھے. تو دیکھیں آپ اونرشپ لیں، آپ اپنی غلطیوں کی اونرشپ لیں. یہ جس بات پہ جس بیس پہ قوم بدزن ہوئی ہے وہ آپ ہی کی ان ایکشنز کی وجہ سے ہے کہ جہاں آپ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ووٹرز، کراچی کے سپورٹرز کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے. اور اسی فرسٹریشن میں آ کے وہ پریس کانفرنس کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا گیا. اسی فرسٹریشن میں آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسے نعرے لگ گئے جس کی متعدد بار قاہرہ تحریک الطاف حسین بھائی نے جو ہے نا وہ اپنی تردید کی ہے. اور ہم بھی اس بات کو غلط کر سمجھتے ہیں کہ ملک کے خلاف جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی انٹیگریٹی کمز فرسٹ، اس کے بعد جو سب باتیں ہوتی ہیں. مگر
مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں پلیسیٹ کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ نہیں ہوا. تو سوال آپ سے یہ ہے بھائی کہ دیکھیں آپ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میرے حساب سے میں پھر بھی دوبارہ ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اس وقت چونکہ جو کراچی کا مینڈیٹ ہے، وہ کراچی کا ووٹر ہے، ٹھیک ہے کچھ لوگ آپ لوگ نکال لیتے ہیں کہ کچھ عہدے دار ہیں بیچارے جن سے کچھ سے بات کی جاتی ہے، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے ریزائن کر دیں گے تو ان کا پتہ نہیں وہی اشر تو نہیں ہوگا جیسے اس ساتھی کا جس کے تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کیا اس طرح کا اشر ہوگا. تو وہ شاید ڈر رہے ہیں اور کچھ سینئر لوگ بھی ڈر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا، آپ لوگ ایک ٹرینڈ سیٹ کریں. آپ کہیں جی ہم نہیں مانتے، ہم ریزائن دے کے نا دوبارہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں، دوبارہ مینڈیٹ لیں گے کراچی کے لوگوں سے اور ریپرزینٹ کریں گے. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم جیسے لوگ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے اور آپ کو آپ کا کام کرنے دیں گے. مگر اس وقت پتہ ہے آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی کوئی سن کیوں نہیں رہا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ آرمی ہو. پتہ ہے کہ یار آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کراچی کے لوگوں کا، آپ نہیں نکال پا رہے ہو. آپ 25 دسمبر کے جلسے کی بات ابھی سے کر رہے ہو جو ایم کیو کی تاریخ میں شاید کبھی نہیں ہوا. اس طرح کے ایک مہینے کے یا 1.5 مہینے کے نوٹس پہ جو ہے وہ جلسہ پلان کیا گیا. اور یہی میسج پی ایس پی والوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ 23 دسمبر کو کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کو نقصان کیا ہوا ہے. نقصان یہ ہوا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے جو سرٹن مینڈیٹ ہے کراچی کا یا خاص طور پہ اردو اسپیکنگ موڈ کا یا مہاجر روڈ کا، اس کو آپ نے کر دیا ڈیوائڈ، ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہیں وہ اپنے پرسنل مسائل کی وجہ سے جو ہے نا آپ نے ڈیوائڈ کریٹ کیا ہے. یہ جو کور ایم کیو ایم کا ورکر ہوگا نا، اس کو پتہ ہوگا کہ کیا مسائل چل رہے تھے آپ کے اور دوسری قیادت میں، مگر آپ نے اس کی کاسٹ پہ جو ہے وہ لال تان کروائی ہے اور سب جو ہے نا آپ نے مسئلہ خراب کر دیا ہے. اچھا ساتھ میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں بہت زیادہ انہوں نے زبردست کام کیا، انہوں نے سنبھال لیا. یار اگر آپ اس کو سنبھالنا کہتے ہیں کہ آج آپ نہ اپنے لڑکے چھڑا پا رہے ہیں، نہ آپ نہ کوئی کام کروا پا رہے ہیں، نہ آپ کا اپنے میئر کے لیے کچھ کرا. بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آج آئی تھنک وہ فاروق ستار اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے ساتھ وسیم اختر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو میئر الیکٹڈ ہیں اس وقت، جو کہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون مطلب یہ کہ وہ کیونکہ وہ آج فاتحہ پڑھنے گئے تھے یہ شاہی سید کے پاس، اور ابھی تک وہ ان لڑکوں کے گھروں پہ نہیں گئے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں. خیر بہرحال وہاں فاتحہ پڑھ لیتے، اللہ تعالیٰ ان کی فاتحہ کو قبول فرمائے. تو آپ بتائیں نا کہ آپ نے جو ہے ان کے ساتھ مل کے آپ نے اپنی کانسٹیٹیونسی کیا. تو میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ بھائی دیکھیں، آپ اگر وہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، آپ دوبارہ ووٹ لیں اور آ جائیں. مگر تب تک جو ہے جو کام کرنا چاہ رہا ہے کراچی میں یا سندھ میں سو کام کرنے دیں، اس کے رکھنا میں نہیں لگائیں. ہمیں پتہ ہے کہ مجھے کم سے کم اندازہ اس بات کا ہے کہ آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم KKF نہیں چلا پا رہے، ہم یہ نہیں چلا پا رہے، ہمارے پیسے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی وہ پیسے کہاں گئے؟ آپ یہ کہیں لوکل باڈیز کا جو منسٹر ہے پیپلز پارٹی کا، اس نے کیا غلط بات بولی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب جیسے مطلب اس نے کیا غلط بولا ہے کہ آپ لوگوں نے دبا کے چائنا کٹنگ اور دوسرے کام کیے ہیں، تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ پیسہ جیبوں میں کیوں ڈال دیا؟ ابھی تو ٹائم ہے نا، آپ کو ضرورت کیا ہے چندے کی؟ آپ نکالیں وہ پیسہ اور عوام پہ لگائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ عوام کے پیسے سے کو عوام پہ ہی لگائیں. آپ جو پیسہ آپ نے ایکیومولیٹ کیا ہے، جس کی بیس پہ وہ جو ہیں جو مونچھیں رکھ کے اور فرینچ بھی رکھ کے جو آئے ہیں واپس امریکہ سے، آپ کس کھاتے پہ امریکہ کس کے خرچے پہ رہتے تھے؟ کہیں سے تو پیسے آئے ہوں گے نا بھائی. تو ان پیسوں کو لگائیں. آپ کیوں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو کک بیک مل جائے، دوبارہ کوئی سیٹنگ ہو جائے یا کوئی اور چندہ مل جائے، اس کی بیس پہ آپ کام کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں، تو پھر وہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو اپنے پیسوں سے اپنی مالی معاونت سے چلانا شروع کر دیں. مگر دیکھیں ڈھول پیٹنا بند کریں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ مظلوم ہیں. دیکھیں جس دن آپ 24 گھنٹے سے کم میں باہر آ گئے نا، تو مجھے لگتا نہیں ہے فاروق بھائی آپ بہت زیادہ مظلوم ہیں. تو برا نہ مانیے گا. مجھے صرف افسوس بات کا رہے گا کہ اس وقت میں کلیئرلی بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کراچی کی کوئی لیڈرشپ آن گراؤنڈ نہیں ہے. جن کو غلط فہمی ہے کہ وہ آن گراؤنڈ پہ لیڈ کریں کراچی کو، ان کو غلط فہمی ہے کہ وہ آن گراؤنڈ پہ لیڈ کریں کراچی کو. تو جو کام کرنا چاہ رہا ہے کراچی میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کرنا چاہ رہی ہے، چاہے وہ آرمی کرنا چاہ رہی ہے، یا کوئی بھی کرنا چاہ رہا ہے، ان کو بھائی خدا نہ واسطے کام کرنے دیں. کیونکہ آپ کے بس کی بات تو ہے نہیں بھائی، کیونکہ نا آپ تو کچھ نہیں کر سکے. اور مطلب میں اب زیادہ بدکلامی نہیں کرنا چاہوں گا، مگر آپ کچھ نہیں کر سکے، مان لیں اس بات کو. تو بھائی جو کام کرنا ہے کرنے دیں. اگر پیپلز پارٹی نے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے کراچی کے اندر، بھلی اگلے الیکشن کے رن میں کر رہی ہے، خدا کے واسطے ان کو کام کرنے دیں، ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں. اور چونکہ جب تک کہ آپ اس قابل نہیں ہو جائیں آپ کچھ کر سکتے ہو، مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ قابل ہوں گے. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو آپ کو تھوڑی قابلیت، وہ آپ کی قابلیت نہیں تھی، وہ فنڈنگ تھی جو 40-50-60 بلین روپے کی آ گئی تھی، جس کی بیس پہ مشرف کے دور میں آپ نے کام کر لیا تھا. تو اینڈ آف دا پوائنٹ از کہ بھائی ہمیں شہر کو ڈیولپ ہونے دینا ہے.
میں اب دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ یہ سنسیئرٹی میں آپ نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا ہے، اندر کی باتیں اور بھی ہیں، اس کو پھر انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے، مگر یہ جو کانٹریکٹس کے چکر میں اور کک بیکس کے چکر میں آپ لوگ یہ پالیٹکس کر رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ آپ نے سرٹن انڈیویجول کو خوش رکھنا ہے کیونکہ اس نے آپ کو کہیں پر کمپنسیٹ کرنا ہے، تو بھائی یہ راستہ صحیح نہیں ہے. خدا کے واسطے میں اگر میں یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ میں آپ کی یعنی وہ جو گراؤنڈ پہ اس کی سیاست سے تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ہی لوگ جس پیپلز پارٹی کے ساتھ چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ گورنمنٹ میں آنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں چھپ چھاپ اندر ہی کھانے، اور اس کے ساتھ آپ پچھلی دفعہ جو 2008 سے لے کر جو تماشا ہوا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ آپ ہی کے کہنے پہ جو لیڈرشپ ہے نا انہی کی ایڈوائس پہ متعدد بار وہ کیا گیا تھا. تو بھائی خدا کے واسطے ڈرامے بازی بند کریں، کراچی میں کام کرنے دیں. کراچی پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، اس کو ڈیولپ ہونے دیں اور اور اس کو گرو کرنے دیں. جب تک کراچی گرو نہیں کرے گا نا پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہو کے گرو نہیں کرے گی. اور میں انتظار کروں گا کہ کراچی کی ٹرو صحیح لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئے اور ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں لے کے آگے بڑھے اور ہمیں اس ملک کا ایک مزید امپورٹنٹ حصہ بنائے جو کہ کھو گیا ہے. ایک آخری بات ضرور یہ کہا جائے گا کہ بولا جاتا ہے کہ یار یہ تو ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے تو والی MKM تھی، یہ تھی وہ تھی. ارے بھائی دیکھو بات سنو میرے دوستوں، جو بھی تھی پاکستان میں جو لوگ چلا رہے تھے نا MKM کو، وہ آج اس والی MKM میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جو لندن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنے زیادہ پاورفل تھے کہ وہ ہر چیز کر رہے تھے؟ تو بھائی جب اچھے کام ان کے کہنے پہ ہو رہے تھے تو پھر برے کام بھی ان کے کہنے پہ ہو رہے ہوں گے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو برے کام پچھلے کچھ سالوں میں کراچی میں ہوئے وہ انہوں نے کیے اور سارے اچھے کام ان صاحبان نے کیے. ایسا نہیں ہے بھائی، اتنی سمپلسٹی نہ دکھائیں. تھوڑا بہت جن کو شعور ہے سیاست کا وہ شعور اجاگر کریں، پیداوار کریں اپنے اندر، اور اس بات کو مانیں کہ جو اچھائی ہوئی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کی تو برائی بھی انہوں نے ہی کی، اور اگر آپ ان کے اس کا کریڈٹ بھی ان کو دیں تو ڈسکریڈٹ بھی ان کو دیں. یہ نہ کریں کہ سلیکٹیولی آپ کرتے رہیں اور اپنے دل کی بات جو آپ سننا چاہتے ہیں وہی کرتے رہیں. اس سے مسئلہ کوئی حل نہیں ہوگا. خیر بہرحال بہت ضروری ہے کراچی کو پاکستان کے اندر دوبارہ اس کی مین سیاست میں لے کے آنے کے لیے. میں دعا گو رہوں گا کہ سالڈ لیڈرشپ جو ہے وہ ریمرج کرے اور وہ ایکچوئل سنسیئر لیڈرشپ کراچی کی ہو، وہ والی نہیں ہو جس کا مقصد صرف کک بیک، سائڈ کیک، لیفٹ کیک، رائٹ کیک، ٹاپ کیک لینے کا ہو. ٹھیک ہے بھائی، یا کوئی کٹنگ کرنے کا ارادہ ہو. اس کے ساتھ پاکستان زندہ باد. شکریہ فرام ڈونائٹ فرام DK. تو اگلے ٹائم تک کے لیے خدا حافظ.